کرونا وائرس کے حملے جاری ہیں۔ ملک میں مزید 45 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 2819 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا کیسز اور اموات میں اضافہ ہو گیا۔ ملک بھر میں مزید 45 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 23,016 تک پہنچ گئی۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 6.32 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 44,579 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 2,819 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,176 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد کرونا سے نجات پانے والوں کی مجموعی تعداد 9,25,958 ہو گئی ہے، جبکہ 2,573 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ 3,64,784، پنجاب میں 3,52,682، کے پی کے 1,41,627، جبکہ بلوچستان میں 29,494 ہے۔ اسلام آباد میں 85,519، آزاد کشمیر 22,886 اور گلگت بلتستان میں 7,702 کرونا کیسز موجود ہیں۔ پاکستان اور چین نے تمام افغان اسٹیک ہولڈر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک جامع جنگ بندی پر اتفاق کریں اور مذاکرات سے طے شدہ سیاسی تصفیے کے حصول کے لیے مل کر کام کریں۔ رپورٹ کے مطابق چین کے صوبے سچوان کے دارالحکومت چینگڈو میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے اسٹریٹجک مکالمے کا تیسرا اجلاس منعقد ہونے کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی نے اپنے مطالبے پر زور دیا۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں فریقین نے افغان امن عمل کی حمایت اور اس میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ پرامن، مستحکم، متحد اور خوشحال افغانستان کے لیے افغان کی زیر قیادت اور افغان ملکیت پر مبنی عمل کی حمایت کرتے رہیں گے۔ دونوں اطراف نے داسو ہائیڈرو پاور منصوبے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی، جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اور پاکستانی اور چینی کارکن زخمی بھی ہوئے۔ فریقین نے جاری مشترکہ تفتیش کے ذریعے مجرمان اور ان کے قابل مذمت ارادوں کو بے نقاب کرنے، قصورواروں کو مثالی سزا دینے، چینی منصوبوں، شہریوں اور اداروں کی جامع حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے اور اس طرح کے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے عزم کا اظہار کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تصویراتی، معاشی اور سلامتی تعاون، کووڈ-19 اور بین الاقوامی اور علاقائی باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزرائے خارجہ نے مشترکہ طور پر دو طرفہ مفادات کے تحفظ اور خطے میں امن، خوشحالی اور ترقی کے فروغ کے لیے اقدامات پر اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ فریقین نے اس امر پر خوشی کا اظہار کیا کہ پائیدار پاک چین دوستی سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کے اہم سنگ میل کو پہنچی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے چینی ہم منصب نے ہمہ جہتی تعاون کو مستحکم کرنے، اعلیٰ سطح کے تبادلے کی رفتار کو برقرار رکھنے، بیلٹ اینڈ روڈ کی شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے، دو طرفہ تعلقات کو اعلیٰ سطح تک فروغ دینے اور دونوں ممالک اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فوائد پہنچانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان نے ملک میں ویکسینیشن مہم میں مستقل تعاون کرنے اور اسلام آباد میں قومی انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میں ویکسین کی سہولت کے قیام پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ چین نے قومی صحت کے نظام کو مستحکم کرنے اور وبائی امراض کے منفی معاشی اور معاشرتی اثرات سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس نے پاکستان میں معاشرتی اور اقتصادی ترقی میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے شروع ہوا، جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے تک جاری رہا۔ الیکشن کمیشن نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور انتظامات کیے۔ آزاد جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے 45 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے، ان میں سے 33 حلقے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں ہیں، جبکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں رہنے والے کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں
نشستوں پر بھی ووٹ ڈالے گئے۔ قانون ساز اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں کا انتخاب نتائج آنے کے بعد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوج، ایف سی، رینجرز اور پولیس کی خدمات بھی حاصل کی۔ انتخابات میں رائے دہندگان کی تعداد 32,20,000 سے زائد ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مرد رائے دہندگان کی تعداد 17 لاکھ سے زیادہ جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 14 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ انتخابات مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہے جبکہ مسلم کانفرنس، جماعت اسلامی اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے بھی اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 11ویں عام انتخابات کے لیے آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چاروں صوبوں میں بھی مہاجرین کے انتخابی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں میں سے 6 نشستیں وادی کشمیر اور 6 جموں کے مہاجرین کے لیے مختص ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوران مختلف مقامات پر سیاسی کارکنوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں پر پولنگ کے دوران مختلف مقامات پر سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم بھی ہوا۔ کوٹلی میں حلقہ LA-12 میں پولنگ اسٹیشن میں پیپلز پارٹی اور PTI کے کارکنوں کی زبانی تلخ کلامی نے خونی تصادم کی شکل اختیار کر لی۔ جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لیپا کے حلقہ LA-33 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 111 میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں تصادم کے باعث ووٹنگ کا عمل کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا۔ باغ میں حلقہ LA-15 ہاڑی گہل پدر محمد علی پولنگ اسٹیشن پر PTI اور پیپلز پارٹی کے کارکن گتم گتھا ہو گئے۔ دونوں جانب سے لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ پرتشدد کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے وہاں تعینات FC اہلکاروں نے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ مظفر آباد میں حلقہ LA-3 کے پولنگ اسٹیشن 25 اور 26 میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان وقفے سے ہونے والی ہاتھا پائی کے باعث پولنگ کا عمل متاثر ہوا۔ پولنگ اسٹیشن میں تناؤ کو دیکھتے ہوئے پولیس کی مزید نفری تعینات کر دی گئی۔ ہٹیاں بالا میں جسکول پولنگ اسٹیشن پر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے اور ایک سیاسی جماعت کی جانب سے پولنگ بند کرانے کی کوشش کی گئی۔ حلقہ LA-27 کو کوپرا گلی پولنگ اسٹیشن میں 2 گروپوں کے مابین جھگڑا ہو گیا جس پر پولنگ کا عمل کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا۔ آج ہم لوگ بہت دکھی ہیں۔ آج ہم کراچی میں شہریوں کی جانب سے اسلام آباد میں سابق سفیر کی بیٹی کے بہیمانہ قتل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر ہونے والے مظاہرے میں مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین نے ملزم کو سخت سے سخت سزا دینے کے ساتھ پھانسی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرے میں شریک لڑکی کا کہنا تھا کہ ملزم کو پھانسی کی سخت سزا دینی چاہیے۔ اس کو تو بار بار پھانسی دینی چاہیے، بالکل پھانسی ہونی چاہیے۔ ایک خاتون کا کہنا تھا کہ ہماری بچی تو چلی گئی لیکن ہمیں اس کے خون کا انصاف چاہیے۔ وہ تو چلی گئی، وہ اب واپس نہیں آئے گی، لیکن ہمیں اس کے خون کا انصاف چاہیے۔ ایک اور لڑکی کا کہنا تھا کہ ہمیں اس معاشرے سے کوئی امید نہیں ہے لیکن پھر بھی نکلے ہیں کہ شاید مقدم کو انصاف مل جائے۔ اور ہوپ لیس سوسائٹی ہو گئی ہے ہم، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑی سی امید ہے شاید ہم نکل کر آئیں تو شاید ہمیں انصاف مل جائے۔ ایک بزرگ شہری کا کہنا تھا کہ پوری قوم ہمارا ساتھ دے اور نور مقدم کا انصاف دلایا جائے۔ آپ سبوں سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیجیے، ہمیں سپورٹ کیجیے اور ہماری بھتیجی نور مقدم کو انصاف دلایا جائے۔ آج یہ قدم اٹھانا پڑا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے دوسرے ملکوں کی جاسوسی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ تحقیقات کے نتائج سے عالمی اداروں کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ بھارت نے اسرائیلی اسپائی ویئر کے ذریعے ہائبرڈ جاسوسی کی۔ انہوں نے اسے پاناما لیک سے بھی بڑا اسکینڈل قرار دیا۔
شہزاد اکبر نے کہا پاکستان معاملے کی سرکاری سطح پر انکوائری کرے گا، تحقیقات کے نتائج سے اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں کو آگاہ کیا جائے گا۔ مشیر احتساب نے مزید کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ بھارتی سائبر جاسوس حملہ کامیاب ہوا یا نہیں۔ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر قانونی اقدام کرے گا۔ اسی لیے پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے کہ پاکستان بھی ایک تھورو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہے، فارمل انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہے، جس سے اسپائی ویئر کی جو ہیکنگ اور جو بھی اس سے آفیشلز کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان میں اس کا پتہ چلایا جائے گا۔ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ انٹر ایجنسی کوآپریشن سے کی جائے گی، جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے علاوہ FIA بھی ہوگی اور کوئی سینئر آفیشلز فارن آفس کے، انٹیریئر منسٹری اینڈ کیبنٹ ڈویژن وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس کو انویسٹیگیشن کر کے اس کے اندر جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوں گی ان کو انٹرنیشنلی شیئر کیا جائے گا تمام فورمز کے اوپر انکلوڈنگ دی UN۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کسی ایک گروہ کے حامی نہیں ہیں، ہمسایہ ملک میں ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جس پر تمام افغان گروہ متفق ہوں۔ ہم افغانستان میں امن کے لیے جو بات ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو پہلے دن سے ایک مدعا رہا ہے، ان کا جو ایک نظریہ رہا ہے، ان کی جو کوشش رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں قتل ہونے والی پاکستان سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کے کیس کے ملزم ظاہر جعفر کے والدین کے بعد بحالی مرکز کے مالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تھراپی ورکس نامی بحالی سینٹر کے مالک کو بھی گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تھراپی ورکس کے مالک، ملزم کے والدین اور 2 ملازمین کو آج ڈیوٹی جج کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس نے رات گئے تصدیق کی کہ نور قتل کیس کے ملزم ظاہر جعفر کے والدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ساتھ ہی گھر کے چوکیدار اور 2 ملازمین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کے والدین اور 2 ملازمین کو جرم چھپانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز عدالت سے پولیس نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ملزم سے آلہ قتل چاقو برآمد کیا گیا۔ ملزم کے پاس سے برآمد کیا گیا پستول اور آہنی مکابی قبضے میں لیا گیا تھا۔ بعد ازاں جوڈیشل مجسٹریٹ نے نور مقدم قتل کیس میں گرفتار ملزم ظاہر ذاکر جعفر کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کرتے ہوئے مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ خیال رہے کہ اسلام آباد پولیس نے 20 جولائی کی رات ملزم ظاہر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا، جہاں نور کے والدین کے مطابق ملزم نے تیز دھار آلے سے قتل کیا اور سر جسم سے الگ کیا تھا۔ مقدمے میں سابق پاکستانی سفیر شوکت علی نے بتایا کہ ان کی بیٹی نور مقدم، جس کی عمر 26 سال ہے، اس کو ملزم ظاہر نے تیز دھار آلے سے قتل کیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے، جبکہ سر دھڑ سے الگ تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ میں سیاسی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عام انتخابات سے قبل ہی سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور یہ سیاسی جماعتوں کی بنیادوں پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مردم شماری پر اعتراضات ہیں جس کے ثبوت CCI میں پیش کیے ہیں اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر کے بحث کرانے کے لیے بھی خط لکھا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ مردم شماری میں سندھ کی آبادی کم دکھائی گئی ہے، تاہم سندھ میں بلدیاتی انتخابات ایسے کرائیں گے جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ہمارا یہ خیال ہے اور میں نے تو CCI میں وتھ فیکٹس وتھ پروف یہ بتایا ہے کہ ہمیں کم گنا گیا ہے صوبہ سندھ والوں کو اور اس کی وجہ سے ہماری حق تلفی ہوتی ہے، اور وہ مسئلہ میں نے CCI میں بھی اٹھایا تھا۔ CCI میں اکیلا ڈسینٹنگ ووٹ تھا یہ سینسس کی اپروول کے لیے، اور ابھی اس کے بعد ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے حکومت سندھ نے جوائنٹ پارلیمنٹ میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سینسس والا ایشو پہلے ریزالو کر دیں گے تاکہ انتخابات جب ہوں ان پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ نواز شریف کی افغان نمائندے سے ملاقات پر بات کرتے ہوئے
انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی افغان نمائندے سے ملاقات کا میڈیا پر سنا ہے، جبکہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ایران، افغانستان اور چین سے ہمارے رابطے متاثر ہو رہے ہیں، تاہم ہم چین سے اچھے رابطوں کی کوشش میں ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتوں کو چاہیے کہ حزب اختلاف کو متحد کریں۔ ہماری جو فورن پالیسی ہے ہمارے سب پڑوسی سے، ہماری مشرق کی طرف تو ہندوستان ہے جس سے ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے، لیکن افغانستان اور ایران یا ایون ابھی چائنا کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔ ابھی تازہ فورن منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے تھے چائنا۔ تو ہمیں اپنے فورن پالیسی کو ایز اے ہول دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوں کہ ہم کسی کو بھی اپنا دوست نہ سمجھیں۔ رینجرز ٹیکنیکل ٹیم اور FIA سائبر کرائم ونگ نے شہر قائد میں کارروائی کر کے انٹرنیٹ کی مدد سے پیسے چرانے والے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہر کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے انٹرنیٹ کے ذریعے فراڈ کرنے والا انتہائی مطلوب ملزم محمد آصف گرفتار ہو گیا۔ ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے کہ ملزم بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور ویزا کارڈ کو ہیک کرتا تھا۔ ملزم کے زیر استعمال کمپیوٹر بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ماہر ہے۔ ملزم مختلف ملکوں کے بینک اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈ ہیک کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ ملزم ویب سائٹ سے کارڈ خریدتا تھا اور آن لائن سامان کی خریداری کرتا تھا۔ ملزم 40% تک کمیشن دے کر 60% کی آن لائن خریداری کر لیتا تھا۔ ملزم نے 2018 سے مختلف کال سینٹر سے ڈیٹا خریدنا شروع کیا۔ ملزم 2000 سے 5000 روپے تک میں بینک اکاؤنٹس کا ڈیٹا خریدتا تھا۔ اپنے کال سینٹر سے کسٹمرز کو کال کر کے بتاتا تھا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ رینجرز کے مطابق معلومات سے کسٹمر کو گمراہ کر کے ان سے ایک OTP جنریٹ کرواتا تھا۔ اس طرح ملزم کسٹمر سے OTP کوڈ لینے کے بعد پیسے نکال لیتا تھا۔ ملزم 2012 سے اس کام میں سرگرم ہے۔ اس حوالے سے ترجمان نے مزید کہا کہ ملزم عوام کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا چکا ہے۔ ملزم 2014 سے 2016 تک متعدد بار ملائیشیا بھی جاتا رہا ہے۔ گرفتار ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ MQM رہنما اور رکن سندھ اسمبلی خواجہ اظہار کا کہنا ہے کہ گارڈ کی مبینہ فائرنگ سے زخمی ہونے والے ڈیلیوری بوائے کو صحتیابی تک تنخواہ اور ادویات خود فراہم کروں گا۔ تفصیلات کے مطابق خواجہ اظہار کے گارڈ کی مبینہ فائرنگ سے زخمی ہونے والے ڈیلیوری بوائے کے معاملے پر MQM رہنما نے کہا کہ واقعہ افسوسناک ہے۔ زخمی کا علاج نجی اسپتال میں خود کروا رہا ہوں۔ مکمل صحتیابی تک اس کو تنخواہ اور ادویات بھی فراہم کروں گا۔ خواجہ اظہار نے مزید کہا کہ سرکاری محافظ کی جانب سے فائرنگ نہیں کی گئی۔ ملزم کی تفصیلات پولیس کو فراہم کر دی ہیں، گرفتاری میں مدد کریں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز کراچی کے علاقے ڈیفنس بدر کمرشل میں MQM رہنما خواجہ اظہار کے گارڈ کی فائرنگ سے ڈیلیوری بوائے زخمی ہو گیا تھا۔ SSP ساؤتھ کا کہنا تھا کہ ڈیلیوری بوائے گھر میں کھانا دینے آیا تھا۔ 2 سے 3 بار گھر کی بیل بجائے تو سیکیورٹی عملے سے تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔